اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل جو پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے لوگوں نے جھٹلایا اور پریشان کیا تھا، اس کو سورہ یاسین کے شروع کی 7 آیتوں میں ذکر کرنے کے بعد پھر ابو جہل کے واقعے کو اللہ نے بیان کیا، اور اس کے بعد مثال کے طور پر ایک واقعہ بیان کیا ہے جس کی ہم نے کل مکمل آپ کے سامنے سرگزشت پیش کی تھی۔ اب اللہ آگے کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں آیت سے جوڑتے جانا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان لوگوں کے سامنے مثال بیان کیجئے بستی والوں کی، اذ جاء المرسلون، جب کہ ان کے پاس پیغمبر آئے۔ کئی پیغمبر آئے، ایک دو نہیں آئے، 3 آئے تھے، 3 پیغمبر، اس لیے اللہ نے جمع کا لفظ لگایا۔ مرسل اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے نبی بنایا ہو، اس کو پیغمبر بنایا، اس کو قرآن کی زبان میں مرسل کہا جاتا ہے، اور جس کا اور نام مرسل ہے وہ یہاں پر مراد نہیں۔ قرآن کی زبان میں رسول، نبی اور مرسل، یاد رکھیے، وہ پیغمبر کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن کی زبان میں مرسل، رسول اور نبی کا کس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ پیغمبر کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ پھر اللہ کے کہتے ہیں اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب کہ ہم نے ان کے پاس 2 پیغمبروں کو بھیجا، فکذبوہما، تو ان لوگوں نے ان دونوں پیغمبروں کو جھٹلایا، یعنی ان کے سامنے دعوت پیش کی کہ بھئی آپ اللہ کو مانو، بتوں کو ماننا چھوڑ دو، پتھروں کی پوجا کرنا چھوڑ دو، ایک اللہ کو مانو۔ تو انہوں نے دونوں پیغمبروں کو جھٹلایا اور قید خانے میں ڈال دیا۔ فعززنا بثالث، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تیسرے کے ذریعے طاقت بخشی، تیسرے پیغمبر کو بھیج کر، جن کا نام میں نے کہا شلوم بھی تھا اور بعض کتابوں کے اندر شمعون بھی آیا ہے۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، تو تینوں نے مل کر کہا بے شک ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، ان لوگوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے ایک انسان ہو۔ یعنی دیکھیے پہلے بھی یہ کہا ہے اور آج کے زمانے میں بھی ہمارے مسلمان بھی اس میں غلطی کرتے ہیں، یاد رکھیے۔ صاف ستھری بات میں کہنا چاہتا ہوں، پیغمبروں کے لیے جو لفظ پہلے سے استعمال کیا گیا، ما انتم الا بشر مثلنا، ہمارے جیسے ہی تم انسان ہو، تو پہلے کے لوگ کیا دعویٰ کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ بھیجنا چاہیے ہمارے درمیان۔ تو اللہ نے کہا قرآن کے اندر دوسری آیتوں میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر مخلوق فرشتہ ہوتی تو ہم ان کے درمیان کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیج دیتے۔ مخلوق انسان ہے، اس لیے تمہارے پاس انسانوں کے اندر سے ہی پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ اس لیے میں نے گزشتہ کل کہا تھا، ایک عربی کا شاعر نے جو کہا ہے کہ انسان تو ہوتے لیکن عام انسانوں کی طرح وہ ہوتے نہیں ہیں۔ اللہ نے سورہ فرقان کے اندر پہلے رکوع میں فرمایا ہے یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ وہ پیغمبر کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے بھی ہیں۔ بازاروں میں دین کی دعوت دینے کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ پیغمبر چلتے بھی ہیں، عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں لیکن وہ عام انسان نہیں ہوتے ہیں۔ تو پہلے کے لوگ یہ کہتے تھے، جیسے آج کے زمانے کے اندر بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ علماء کیا ہے ہمارے سامنے بچپن میں، وہ نہیں، وہ تمہارے دماغ میں علماء کا مقام نہیں ہے، سمجھے آپ؟ علماء کا مقام اللہ نے اور حافظوں کا اور مفتیان کرام کا۔ آج کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے صحابی، آج ہی میں کتاب پڑھتے بیٹھا تھا، کتنے صحابہ اکرام حفاظ اکرام بنے، اللہ نے بنایا، صحابہ کے درمیان حفاظ پیدا فرمائے، علماء اور مفتیان اکرام پیدا فرمائے۔ تو یہ اللہ رب العزت اپنی مشیت سے اور اپنے فیصلے سے چن لیتے ہیں، ورنہ مدارس کی دنیا میں بھی ہزاروں طلبہ آتے ہیں اور ہزاروں کے اندر سے 100 طلبہ ہی حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، ہر کوئی نہیں بنتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس میں سے منتخب کرتے جاتے ہیں، چنتے جاتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پر زمانے کے اندر آج کل جو لوگوں سے غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بعض، یہاں تو میں الحمدللہ اس محلے میں نہیں دیکھا ہوں، لیکن جس جگہ پر دیکھا ہوں کہ علماء کرام کی برائی اور عیب جوئی اور غیبت کرنا اپنا مشغلہ بنا کے رکھا ہے لوگوں نے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ جو لوگ، آپ دیکھیے، میں اپنے تجربے کی بات بول رہا ہوں، اور علماء اکرام نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے۔ ابھی ہمارے استاد آئے تھے مولانا مرشد صاحب عقل گوا سے، اکپلوس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ جو علماء اکرام کی بارے میں بری بھلی بات کہتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ ہماری طرح ہے، ان میں اور ہمارے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، تو یاد رکھیے ایسے لوگوں کے خاندان میں اللہ حافظ اور علماء اکرام پیدا نہیں فرماتے۔ اور جن کے خاندان میں حافظ اور علماء پیدا ہوتے ہیں، ہمارے حضرت مولانا غلام صاحب استانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جن کے خاندان میں کوئی حافظ اور عالم بن رہا ہے تو سمجھیے ان کے خاندان میں کوئی بزرگ گزرا ہے جس نے اللہ والوں کا اور علماء کا ادب کیا، تو اس لیے اللہ نے اس کے خاندان میں حافظ اور عالم پیدا فرمایا۔ تو میں نے جہاں تک دیکھا ہوں، جو لوگ علماء کی غیبت اور برائی کرتے رہتے ہیں، ان کے خاندان میں آج تک میں نے کوئی حافظ اور عالم نہیں دیکھا ہے، چاہے وہ کتنے بڑے دیندار ہو۔ دیندار ہونا الگ بات ہے، حافظ اور علماء کا پیدا ہونا۔ تو یہ لوگ جو سوال کرتے تھے پہلے سے چلا آ رہا ہے، ما انتم الا بشر مثلنا، ہمارے جیسے ایک انسان ہو تم۔
وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری. رحمان یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب اتاری نہیں، کوئی پیغام اتارا نہیں. بعض مرتبہ یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے دنیا سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سچے خواب اللہ والوں کو بعض مرتبہ کیا کرتے ہیں بھائی، اللہ والوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ باتیں کھول دیتے ہیں. جیسے ہندوستان کے اندر جب انگریز قبضہ کرنے کے لیے آیا تو ایک اللہ والے تھے، انہیں خواب میں دیکھا کہ نعوذ باللہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پینٹ شرٹ کے اندر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پینٹ شرٹ کے اندر آئے تو ہندوستان کا جو آخری بادشاہ گزرے بہادر شاہ ظفر اس زمانے کے اندر جنہوں نے خواب دیکھا تھا، صادق نام تھا ان کا، نواب تھے مدھیہ پردیش کے اندر کوئی، تو انہوں نے جا کر وہاں پر عالم دین کو پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، تو انہوں نے کہا چند دنوں کے اندر یہ ملک ہندوستان مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر انگریز کے پاس چلا جائے گا. تو سچے خواب ابھی بھی زندہ ہیں اور دنیا کے اندر چل رہے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے نظام باقی رکھا ہوا ہے. تو مان تم اللہ بشر مثلنا، ہماری جیسے ایک انسان ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری. تو اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ اللہ والوں کے دلوں پر کیا کرتے ہیں، اور قیامت تک جتنے دنیا کے اندر ابدال رہیں گے، قطب رہیں گے، 40 ابدال قطب رہتے ہیں ملک شام کی بستی میں، فلسطین کی بستی میں، اور اللہ والے جہاں جہاں بستے ہیں ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ باتیں کیا کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں جو ہے ہر طریقے سے ایسے الفاظ بولنے سے اجتناب کرنا چاہیے جو ہماری وجہ سے کسی کی شان میں گستاخی ہو. اس لیے کہ علماء اور حفیظوں کا جو اکرام کیا جاتا ہے وہ ان کے انسان ہونے کے ناطے نہیں کیا جاتا ہے، وہ ان کو اللہ نے اپنا ان کے سینے کے اندر قرآن ڈالا ہے، اور جس سینے میں قرآن ڈالا ہے وہ اللہ کی مشیت نے، اللہ نے کوئی اچھی خوبی دیکھی ہوگی اس لیے تو ڈال دیا ہے. وہ جس کو عالم بنایا ہے تو اس کو علم دیا ہے اللہ نے، تو اس کی علم کی بنیاد پر اس کا ادب ہوتا ہے. یاد رکھیے آپ. تو پیغمبر کو اللہ رب العزت عالم بناتے ہیں، پیغمبر کو کیا کرتے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ عالم بناتے ہیں. تو وما انزل الرحمن من شیء کہا کہ رحمان نے کوئی چیز اتاری نہیں ہے. ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹے ہو. پیغمبروں کو کہا، تینوں پیغمبروں کو، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، پھر بھی پیغمبروں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے بے شک ہم تمہارے طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. یہ جو جملہ ہے یعنی یہ قسم دے کر بتا رہے ہیں، اللہ کو اس پر گواہ بنا رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارا کام تم تک کھلی بات پہنچا دینا ہے. کھلی بات کیا پہنچا دینا ہے، صاف ستھری بات ہے، ایمان لاؤ. ایمان سے بڑی دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے. اللہ کو ایک مانو، ہم کو پیغمبر مانو، اور جو ہم اچھی باتیں بتا رہے ہیں اس پر عمل کرو. بس اتنا ہی کرنا تھا. لیکن کیا کہا انہوں نے، اب یاد رکھیے جب تک پیغمبر ان کے پاس نہیں آئے تھے تب تک ان کے حالات اچھے تھے. جب تک پیغمبر ان کے پاس نہیں آئے تھے تب تک ان کے حالات اچھے تھے. پیغمبر آئے، پیغمبر نے نصیحت کی. جب بھی پیغمبر آئے پرانے زمانے میں، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سیرت پڑھیے پیغمبروں کی واقعات پڑھیے، آپ کو دو چیزیں ملیں گی. جب بھی کوئی پیغمبر دنیا میں آیا اور انہوں نے اللہ کے مشن کو آگے عام کیا تو دو جماعتیں بنی. دو جماعتیں، ایک پیغمبر کو ماننے والے اور ایک پیغمبر کو نہ ماننے والے. تو بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ سگے بھائی بھی اس میں دو ٹکڑے ہو گئے. اب ابو جہل دیکھیے، ابو جہل لعنت اللہ کے اس پر لعنت ہو، ان کے جو بیٹے ہیں، حضرت اس کا جو بیٹا ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، وہ صحابی ہیں. ابو جہل کے بیٹے وہ کیا بن گئے، صحابی بن گئے. تو پہلے کے لوگ کیا کہتے تھے، یہ ہمارے خاندان کے اندر ہمارے سماج میں نفرت ڈالنے کے لیے آئے، پھوٹ ڈالنے کے لیے آئے. ہر زمانے میں یہ کہا ہے پیغمبروں کو، جبکہ پیغمبر جو دعوت لے کر آتے تھے اس کی وجہ سے دو جماعتیں ہمیشہ بنی. ایک جماعت وہ بنی جو اللہ کو ماننے والی بنی، اور دوسری جماعت وہ بنی جنہوں نے اللہ کا انکار کیا. اللہ نے عذاب بھیج کر انہیں برباد کر دیا، ہلاک کر دیا. ہر زمانے میں ایسا ہوا. تو جب یہ پیغمبر آئے اور انہوں نے سمجھایا تو کیا ہوا، اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا. عذاب چھوٹا، اللہ تعالیٰ پہلے پکڑ فوراً نہیں کرتے. اللہ کا معاملہ انسانوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا رہتا ہے، ڈھیل دیتے ہیں اور پھر اچانک پکڑتے ہیں. یاد رکھیے آپ. اس لیے اللہ سے ہمیشہ ایک دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیری پکڑ سے ہماری حفاظت فرما، کیونکہ اللہ رب العزت جب پکڑنے پر آتے ہیں تو پھر دنیا کا کوئی آدمی اس کو روک نہیں سکتا. دنیا کا کوئی آدمی اس کو نہیں. اللہ کی طاقت بہت بڑی، بہت بڑی. اور منٹوں میں آدمی کو اوپر چڑھا دیتا ہے اور سیکنڈ میں آدمی کو نیچے گرا دیتا ہے. یہ اللہ کا کرشمہ ہے. اور اللہ کی طاقت ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کی طاقت کہاں سے آ جاتی. سمجھ رہے ہو بات. تو وما جب قحط سالی شروع ہو گئی اس ملک کے اندر، پانی بند ہو گیا، بارش ختم ہو گئی. اب جب بارش نہ ہو تو اناج کیا ہو جاتا ہے، مہنگا ہو جاتا ہے. جب اناج مہنگا ہو تو کیا ہو جاتا ہے، ملک کے اندر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، فساد شروع ہو جاتا ہے، اناج نہ ملے تو.
تو کہنے لگے قالوا انا تطیرنا بکم، کہا بے شک یہ تمہاری نحوست سے، انا تطیرنا بکم، پیغمبروں کو کہا تمہاری نحوست سے، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہیں آئیں گے، باز مطلب ہم کو دعوت دینا چھوڑو اور نکل لو یہاں سے، لنرجمنکم، تو ہم تم کو سنسار کریں گے، سنسار یعنی گڑھا کھودیں گے، اس میں گڑھائیں گے اور پتھر مار کر تم کو برباد کریں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ضرور بھی ضرور ہماری طرف سے تم کو دردناک تکلیف پہنچیں گی۔ پیغمبروں کو یہ کیا کر رہے ہیں؟ قتل کرنے کی، جان سے مارنے کی کیا ہو رہے ہیں؟ دھمکی دے رہے ہیں۔ تو پیغمبروں نے کہا قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، طائرکم معکم، یاد رکھیے برائیوں کی نحوست ہمارے پیچھے لگ جاتی ہے، یاد رکھیے اب۔ اس لیے جو عاملین لوگ ہیں نا، جو تعویذ بناتے ہیں، ان کو جا کر پوچھ لینا، کبھی بھی پوچھ لینا، میں گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں، سب سے پہلے جو نحوست ہمارے پیچھے لگتی ہے وہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے لگتی ہے۔ میرے موبائل میں 50 کتابیں عاملین کی، میں بتا سکتا ہوں، سب سے پہلے نحوست ہمارے پیچھے کون سی لگتی ہے؟ نماز چھوڑنے کی، ماں باپ کو پریشان کرنے کی، گالی دینے کی، غیبت کرنے کی، جھگڑا کرنے کی۔ ہر گناہ اپنے ساتھ نحوست لے کر آتی ہے، یاد رکھیے آپ، ہر گناہ اپنے ساتھ کیا لے کر آتی ہے؟ نحوست، اور ہر عبادت اپنے ساتھ برکت لے کر آتی ہے۔ اور دونوں چیزیں، نحوست اور برکت ایک جگہ جمع ہوتی نہیں ہے، برکت جب آئیں گی نحوست خود بخود بھاگنا ہے، نحوست خود بخود بھاگنا ہے۔ تو پیغمبروں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ کہ یہ جو دشکار پڑا ہے اور مہنگائی بڑھ گئی ہے، اس کی وجہ ہم نہیں ہیں، اس کی وجہ تم ہو کہ تم نے اللہ کو نہیں مانا، کفر اختیار کیا، اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے تم پر یہ بارش کیا کر دی ہے؟ روک دی۔ ان ذکرتم، کیا تمہیں اس لیے نصیحت کی گئی ہے؟ یعنی جو تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، یہ اللہ کا نام لینا اور اسلام کی طرف بلانا اور اللہ کے ایک ہونے کی طرف بلانا، یہ نحوست ہو سکتا ہے؟ نہیں، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، یہ کہا پیغمبروں نے۔ اب پیغمبروں کو جب انہوں نے مارنے کا ارادہ کیا، وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور آیا شہر کے شہر سٹی کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا، اس نے کہا یہ میری قوم پیغمبروں کی بات سن کر چلو۔ اب یہ کون آدمی تھا، کب آیا تھا، اور اس نے کیا کہا، اور اس کے ساتھ قوم نے کیا کیا، انشاءاللہ آئندہ کل بتائیں گے۔